بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے انہیں مختصراً اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا۔ جتنا میرا کاروبار پھیلا ہوا تھا، اسی مناسبت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر جتنی تیزی سے پھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے سکڑ بھی گئیں۔ وہ ایک زبردست معاملہ فہم کے سے انداز میں مجھے گھورتے ہوئے بولے، باؤ جی، جب آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے ہماری مدد کریں گے تو کل کو یقیناً آپ کو بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ کبھی آپ کے کسی کارخانے میں ہڑتال ہو جائے گی اور یونین والوں کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو بندوں کی ضرورت ہوگی۔ کبھی آپ کو روپے پیسے کے لین دین پر کوئی جھگڑا نپٹانا ہوگا، کسی کو سیدھا کرنا ہوگا، کہیں روب شوب ڈالنا ہوگا۔ ان سارے کاموں کے لیے آپ کو بندوں کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے آپ مجھے بلاوا بھیجا کریں گے کہ اتنے پہلوان لے کر آ جائیے۔ بہت سے اکھاڑوں پر یہی دندے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خلیفہ نواز پری پیکر نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے۔ مجھے ان کی بات پر غصہ آنے کے بجائے ہنسی آ گئی۔ میں نے ملائمت سے کہا، خلیفہ جی، آپ واقعی خاصے پرانے وقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ اب اس قسم کے کام دست و بازو کے زور سے نہیں، گولی اور صاحب اختیار لوگوں کی پشت پناہی سے ہوتے ہیں۔ 1 انچ کی گولی 6 فٹ کے پہلوان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور علاقے کے ایس ایچ او کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی خلیفہ کی برسوں کی ریاضت پر باری ہوتا ہے۔ پہلوان جی ذرا ہوشیاروں والے انداز میں مسکرائے۔ میں اتنا بھی پرانے خیالات کا آدمی نہیں ہوں باؤ جی، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے آج کل کے زمانے میں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ گولی پہلوان سے زیادہ طاقتور ہے اور گولی چلانے کے لیے پہلوان ہونا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی اگر بندے کی جان ذرا اچھی ہو تو اس کے ہاتھ میں بندوق کی بھی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے۔ آتشی اسلحہ بھی ذرا دو اچھا سا ہو جاتا ہے، جاندار آدمی کا تو ذرا ٹہکا ہی الگ ہوتا ہے نا باؤ جی۔ چھاتی چوڑی ہو اور ہاتھ میں بندوق بھی ہو تو بندوق بھی زیادہ طاقتور دکھائی دیتی ہے، اور چھاتی بھی۔ اسی لیے تو جرائم پیشہ لوگ پہلوانوں کو اپنی لائن پر لگانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ پہلوان میں جان ہوتی ہے تو وہ خالی ہاتھ بھی برا وقت گزار جاتا ہے، پولیس کی سختیاں بھی سہ لیتا ہے۔ ایک بار پھر مجھے قائل ہونا پڑا۔ پہلوان جی کا یہ مشاہدہ درست تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے، آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ جس پہلوان نے زندگی میں کبھی کشتی نہیں جیتی ہوتی، وہ کان ٹوٹا جب بدماش بنتا ہے تو اچھا بھلا ٹہکا جما لیتا ہے۔ اس لیے ہتھیار چاہے جتنے بھی آ جائیں، لیکن بے جگرے اور جاندار آدمی کی شان بہرحال قائم رہے گی۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں خلیفہ جی، میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، لیکن مختصر بس میں اتنا ہی وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں کبھی اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے گولی مار دیں، اکھاڑے کے سارے پہلوانوں کو میری تکا بوٹی کرنے کے لیے چھوڑ دیں، یا کوئی بھی اور سزا جو آپ چاہیں دے لیں۔ یہ بات میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا وزٹنگ کارڈ میں نے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر میرا ایڈریس وغیرہ موجود ہے۔ اگر میری بات آپ کے دل کو لگے تو جگہ وغیرہ تلاش کر لیں، میں کوئی آدمی آپ کے ساتھ کر دوں گا جو آپ کی سرپرستی میں سارے کام کرے گا۔ مجھے امید ہے ہم مل کر ایک بہت اچھا اکھاڑا قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک دن شہر میں اس کی دھوم ہوگی۔ خلیفہ جی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی نمودار ہوئی، مگر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ تاہم انہوں نے میرا کارڈ لے کر اسی طرح احتیاط سے باسکٹ کی جیب میں رکھ لیا جس طرح کچھ دیر پہلے 50 کا نوٹ رکھا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے، باؤ جی، مجھے آپ کے چہرے پر سچائی کی روشنی تو نظر آ رہی ہے، اور میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر میں کوئی بڑا کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا۔ میں 2-1 دن سوچوں گا، اگر میرا دل مانا تو آ کر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اگر مجھے آنا ہوا تو بس 2-4 دن کے اندر آ جاؤں گا، ورنہ سمجھ لیجئے گا کہ خلیفہ نواز پری پیکر بڑا کام کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، اور زندگی کے باقی دن بھی وہ اسی طرح کسی کونے خدرے میں اپنی کھال میں مست رہ کر گزارے گا۔ بہرحال میں کچھ نہ کچھ
عرصہ ضرور آپ کا انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور بلیک باکس کو ایک پرانے اخبار میں لپیٹ کر بغل میں دبا کر روانہ ہونے لگا تو خلیفہ جی نے اٹھ کر مجھے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ ان کے بازو میں واقعی جان تھی اور سینہ لوہے کے ڈرم کی طرح مضبوط تھا۔ گلے ملنے کے بعد وہ گویا غیر ارادی طور پر میرے بازو ٹٹولتے ہوئے بولے، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو کثرت اور باڈی بلڈنگ وغیرہ کا شوق ضرور ہے اور خاصا زبردست شوق ہے، تبھی تو آپ اتنی دلچسپی سے میری باتیں سن رہے تھے اور اکھاڑا قائم کرنے کے لیے اتنی فراخ دلی سے کام لے رہے ہیں، ورنہ آج کل کون ہم جیسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور کون اس قسم کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولے، آپ یقیناً باقاعدہ طور پر کسی اکھاڑے میں جاتے ہیں، کون سے اکھاڑے میں جاتے ہیں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ خلیفہ جی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا اور سچ کہا تھا کہ ان کاموں کے لیے وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس، میرے پاس بھی نہیں ہے، بس گھر پر ہی صبح کو کچھ دیر کی سخت ورزش کو معمول بنا رکھا ہے، لیکن تھوڑی دیر کی ورزشوں سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ بے یقینی سے بولے اور اپنی بے تکلفی کی معافی چاہتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے مجھے یوں ٹٹولا جیسے قصاب بکرا خریدنے سے پہلے اسے ٹٹولتے ہیں۔ بس جو کچھ بھی ہے زیادہ تر قدرتی طور پر اسی طرح ہے، میں نے کہا۔ خلیفہ جی میری پیشانی پر نظر جماتے ہوئے بڑبڑانے کے سے انداز میں بولے، قسمت آپ پر بہت مہربان ہے باؤ جی، میں نے بہت کم لوگوں پر قسمت کو اس طرح مہربان دیکھا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، قسمت مجھ پر جتنی مہربان ہے اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں ہر اعتبار سے خوش قسمت ہوں، میں نے صدقے دل سے کہا اور خلیفہ جی سے اجازت طلب کی۔ وہ مجھے چھوڑنے گلی کے موڑ تک آئے۔ گیٹ سے نکلتے ہی مین روڈ پر مجھے ٹیکسی مل گئی اور میں سیدھا گھر آ گیا۔ تمام راستے میں اس طرح چوکنا رہا جیسے میری بغل میں کوئی خزانہ دبا ہوا ہے اور بہت سی طاقتیں اسے مجھ سے چھیننے کے لیے کوشاں ہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے فون پر ٹونی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا اور نہ ہی اپنے دفتر میں تھا۔ تب میں نے ٹرانسمیٹر پر اس سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس وقت گاڑی میں تھا اور اپنے دفتر جانے کے ارادے سے محو سفر تھا، کیونکہ وہ کئی دن سے دفتر نہیں جا سکا تھا، کام وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دے سکا تھا۔ وہ میرے گروپ آف کمپنیز کے ایک یونٹ کو چلاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ستارہ کو اس کے گھر پہنچا چکا تھا۔ دور رہ کر اس کی حفاظت کے لیے اس نے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی تھی۔ آفاق علی کو فون بھی کر دیا تھا کہ وہ پریس اور پولیس کے سامنے ستارہ کو واپسی کے معاملے کو ہینڈل کرے۔ بالکل ٹھیک، میں نے طمانینت سے کہا، لیکن اب تم آفس جانے کے بجائے میرے ہاں آ جاؤ، ایک ضروری کام تمہارے سپرد کرنا ہے۔ وہ میرے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، جلد ہی آ گیا۔ میں نے بلیک باکس گتے کے ایک ڈبے میں پیک کروا کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ریڈ ڈاٹ والوں کے لیے کیوں اہم ہے، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے لیے وہ کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اس لیے اس کے بارے میں بھی الرٹ رہنا اور اپنے بارے میں بھی۔ میرے خیال میں فی الحال تو انہیں علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن بعض باتیں نہایت پر اسرار اور عجیب و غریب انداز میں انہیں معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹونی نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے بغور اس کا جائزہ لیا ہے، یہ دھات سیاہ رنگ کی سٹیل معلوم ہوتی ہے، باکس کے چاروں طرف جو بال جیسی باریک ایک لکیر سی نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے یہی اس کا جوڑ یا پھر اس کے کھلنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش پر یہ دھماکے سے پھٹ بھی سکتا ہے، اس لیے تمام تر احتیاط ضروری ہے، لیکن اسے کھولنا بھی بہرحال ضروری ہے۔ ہمارا انجینئر رفیق الیکٹرونک اور دھماکہ خیز اشیاء کا ماہر ہے، اسے کھولنے کا کام اس کے سپرد کرو اور اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو وہ لے کر فوراً میرے پاس پہنچو۔ اپنے آدمیوں میں سے مزید جس کی بھی مدد کی ضرورت ہو حاصل کر لو، تاہم اسے کھولنے میں جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز احتیاط ہے، کسی کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے سر۔ وہ کارٹن لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آفس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے مترنم سی ہیلو سن کر تمام
الجھے سے خیالات گویا یک لگتے ہی میرے ذہن سے نکل گئے۔ وہ رحیلہ تھی۔ میری آواز پہچاننے کے بعد وہ بولی، حضور والا، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کراچی میں 2 غریبوں کو ہجرت کا حکم دے کر آئے تھے؟ میرا خیال ہے لاہور پہنچتے ہی یہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں تو یہاں تمہاری اور راشد کی آمد کے انتظار میں گن کر دن گزار رہا ہوں۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، میرے تو ٹیلی فون کی گھنٹی دن رات بجتی رہتی ہے۔ تم ہر وقت یہی پوچھتے رہتے ہو کہ میں کب آ رہی ہوں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر استقبالیہ دستے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی رحیلہ بیگم تشریف لائیں ان کے لیے سرخ قالین بچھایا جائے، پھول نچھاور کیے جائیں، بینڈ بجایا جائے اور 5-7 توپوں کی سلامی دی جائے، ہے نا؟ بھائی دیکھو، ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، ایسا تو نہیں، لیکن یہ ایسے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے کہ تمہارے لیے سب کیا جائے تو کر دیں گے، بس ذرا توپوں کا انتظام مشکل ہوگا، 1 توپ سے کام نہیں چلے گا۔ میرا مطلب ہے وہ جو لوئر مال کے قریب ایک چوراہے پر توپ کھڑی ہے جسے بنگیوں کی توپ کہتے ہیں، وہ ادھار لے لیں گے۔ کوئی اور حسرت ہے تو وہ بھی بتا دو۔ بس اب تو ایک ہی حسرت ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور وہ یہ کہ تم اسی بنگیوں کی توپ کے آگے مجھے باندھ کر اڑا دو، میں اسی قابل ہوں۔ کیوں، تم سے کیا جرم سرزد ہو گیا؟ میں نے مصنوعی تشویش سے پوچھا۔ یہ کرم کیا کم ہے کہ ہم نے تمہارے حکم پر عمل درآمد میں کچھ زیادہ ہی مستعدی دکھائی۔ وہ بولی، تم نے ہمیں لاہور شفٹ ہونے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی تھی، لیکن اس سے کچھ پہلے ہی 1 تاریخ آ گئی اور ہم نے یہ سوچ کر استعفیٰ دے دیا کہ بعد پھر مزید 1 ماہ آگے چلی جائے گی۔ بس تب سے ہم دونوں بہن بھائی گھر پر بیٹھے بور ہو رہے ہیں اور تمہارے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر بے شرم بن کر خود ہی فون کرنا پڑا۔ واقعی تمہاری اس بے شرمی پر تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں واقعی بڑی سنجیدہ ہوں کہ خواہ مخواہ فون کر کے تمہارے کان کھاتی ہوں۔ بولی، سنجیدہ سے زیادہ تم مجھے رنجیدہ معلوم ہو رہی ہو۔ میرے کان کوئی پھجے کے سری پائے نہیں ہیں جنہیں تم کھانے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، میں بھی تمہیں انتہائی سنجیدہ ہو کر آخری بار بتانے لگا ہوں کہ فون چاہے میں کروں یا تم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے انا کا مسئلہ مت بنایا کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں کن بکھیڑوں میں پھنسا ہوا تھا تو تم اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو گی کہ اس وقت تم میری آواز سن رہی ہو، ورنہ شاید تمہیں عالم بالا میں مجھ سے رابطہ قائم کرنا پڑتا اور شاید تمہیں معلوم ہو کہ وہاں فون کے ذریعے رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سارے شکوے شکایتیں بھول کر یکدم تشویش سے بولی، کیوں، کیا ہوا تھا؟ خیریت تو ہے؟ بس جب تک تم میری آواز سنتی رہو تب تک تو یہی سمجھو کہ خیریت ہی ہے۔ یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، یہاں آؤ گی تو سب معلوم ہو جائے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ سر سے کفن باندھ کر آنا۔ بولو، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ بس اب ڈائلاگ مت بولو اور نہ ہی مجھے بولنے پر مجبور کرو، مختصراً تو بتا دو کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے لہجے میں تشویش پنہاں تھی۔ یہ مسئلے مسائل تو میری زندگی میں شامل ہو گئے ہیں، تم فی الحال ان کا ذکر چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا تم نے آنے کی سب تیاری مکمل کر لی ہے؟ ہاں، لیکن سامان کا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں، کس طرح ساتھ لائیں؟ اس کے لہجے میں بلا کی معصومیت تھی۔ اس معصومیت بری تشویش پر مجھے ہنسی آ گئی۔ ارے دفع کرو سازو سامان کو، میں نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ لاہور فرنیچر اور ضرورت کی دوسری چیزیں نہیں ملتی؟ یہ اتنا بڑا شہر چیزوں کے بغیر ہی آباد ہے، پورے امپورٹڈ بیڈ روم سیٹ تک ملتے ہیں یہاں، اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں ایک چھوٹی سی فرنیشڈ کوٹھی ملے گی یہاں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی منگوانا چاہو گی تو آ جائے گی۔ نوادشات کا بوجھ اتنا مت بڑھاؤ کہ ابتدا میں ہی میری ننھی سی جان پس کر رہ جائے۔ اتنی آسانی سے نہیں پس سکتی یہ ننھی سی جان، مجھے معلوم ہے۔ اس ننھی سی جان میں بڑے بڑے جنات مقید ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ بس تم اتنا کرو کہ اپنے چند پسندیدہ ترین ملبوسات، ضروری کاغذات اور وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو تمہیں بہت عزیز ہوں 1-2 سوٹ کیسوں میں ڈالو اور اپنے آپ کو آنے کے لیے تیار سمجھو۔ راشد سے کہنا کہ شفیع شاہ کو فون کرے، وہ
وہ تمہارے لیے جہاز پر ریزرویشن وغیرہ کرا دے گا، وہاں تمہارا جو بھی کوئی کام باقی ہو وہ بھی اسے بتا دینا، وہ کر دے گا، تمہارا ساز و سامان کسی مستحق کو اٹھوا دے گا، مجھے صرف اپنی فلائٹ کے ٹائم سے مطلع کر دینا، ماں بدولت بنفس نفیس تمہیں ریسیو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور کوئی مسائل تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں جناب والا، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ تمہارے سامنے مسائل کی بھلا کیا اہمیت، تمہارے پاس دولت کا چراغ الادین جو ہے، جب تمہیں جناب والا کے مسائل کا پتہ چلے گا تو تم غریبوں کے مسائل بھول جاؤ گی۔ میں نے اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی سانس لے کر کہا، فی الحال تم یہ امیر غریب کا موازنہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اندازاً تم کب تک روانہ ہو جاؤ گی؟ جس طرح تم نے چٹکی بجاتے میں سارا مسئلہ حل کر دیا ہے، اس طرح تو میں آج بھی پہنچ سکتی ہوں، بشرطے کہ شفیع شاہ ہمیں اگلی فلائٹ کی ٹکٹیں دلا دے۔ وہ بولی، شفیع شاہ یہ بھی کر دے گا، تم آنے کی حامی تو بھرو، بولو آج آنے کے لیے تیار ہو، شفیع شاہ تمہیں آج ہی بھیج دے گا، خواہ اس کے لیے جہاز چارٹر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ زیادہ تیز چلنے والے اوندے منہ گر پڑتے ہیں میری طرح، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ گرنا، سنبھلنا، اٹھنا، جھپٹنا، یہی زندگی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دھیان بار بار اپنی زندگی کے دکھ دینے والے پہلوؤں کی طرف جاتا رہے، اس کی افسردگی میرے دل میں بھی افسردگی کی ایک لہر سی جگا دیتی تھی، مجھے گزرے زمانے یاد آنے لگتے تھے جنہیں میں یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال ایک خوش آئند بات یہ تھی کہ اب جب کہ رحیلہ نے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو یقیناً وہ اس پر جلد از جلد عمل درآمد کے لیے بے چین تھی، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مردانگی کی اپنی ایک انا ہوتی ہے اور نسوانیت کی اپنی ایک انا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، پھر میں 2-3 روز کے اندر ہی پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، میں تمہیں فون کروں گی، اور میرا خیال ہے اب میں فون بند کرتی ہوں، اس مہینے کے کوٹے میں اتنی ہی فضول خرچی کافی ہے۔ جب سے تم بقول تمہارے غریب ہوئی ہو تب سے بہت زیادہ کنجوس نہیں ہو گئی، شکر کرو، میں تو غریب ہونے کے بعد ہی کنجوس ہوئی ہوں۔ غریب ہونے کے بعد تو کنجوس ہونا انسان کی ضرورت بن جاتا ہے، لیکن بعض لوگ تو دولت کے انبار رکھتے ہوئے بھی مجھ سے 100-200 گنا زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کوئی خیال ظاہر کر کے میں اپنے خیالات ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، میں اب بے چینی سے تمہاری اس فون کال کا منتظر رہوں گا جس میں تم مجھے اپنی آمد کی اطلاع دوگی، اسی بے چینی سے جس سے تم روزانہ مجھے فون کرتے ہو۔ اس نے معصومیت سے کہا، دیکھو تم طنز و مزاح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہو، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا، خیر فی الحال خدا حافظ، یہاں آؤ گی تو پھر تم سے 2 ہاتھ ہوں گے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں آفس چلا گیا۔ آفس میں حسب معمول خاصی مصروفیت رہی، بیشتر اسٹاف کے چلے جانے کے بعد بھی میں آفس میں ہی بیٹھا تھا جب ٹونی آن پہنچا۔ کارٹن اس کی بغل میں دبا ہوا تھا۔ کیا بلیک باکس کو کھولنے میں کامیابی نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ٹونی کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی دیکھ کر مجھے قدرے مایوسی ہوئی تھی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر، کسی نے اس کے بارے میں غلط معلومات دی تھی۔ تمہارا مطلب ہے باکس کھل گیا ہے؟ میں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ کسی بے تکے طریقے سے کھولنا یقیناً بہت مشکل بلکہ شاید ممکن نہ ہوتا، لیکن 2 اعلیٰ درجے کے انجینئرز کے لیے مل کر اسے کھولنا کوئی ایسا مشکل ثابت نہیں ہوا، بلکہ احتیاطی اقدامات میں زیادہ وقت برباد ہوا۔ ٹونی نے بتایا، میں خود اس کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ کوئی دھماکہ وغیرہ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دھماکہ؟ سر وہاں تو کوئی زیادہ زوردار کھٹکا بھی نہیں ہوا، ٹونی نے کارٹن میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں کوئی دھماکہ خیز چیز نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کسی نے اس کے بارے میں دوسروں کو خوفزدہ رکھنے کے لیے یہ کہانی گڑھی ہوئی تھی۔ انجینئر رفیق نے الیکٹرانک آلات سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس میں کوئی دھماکہ خیز چیز نہیں تھی، بہرحال پھر بھی اس نے تمام تر احتیاطیں کی تھیں۔ ٹونی نے باکس کارٹن سے نکالا اور میز پر میری طرف جھکتے ہوئے مجھے دکھایا۔ باکس جوں کا توں تھا، صرف ہینڈل کے قریب اس میں ایک چھوٹا سا نفیس قسم کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ ٹونی نے
ہینڈل کا نچلا حصہ مجھے دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہاں انسان کی نظر ویسے ہی بہت کم جاتی ہے کیونکہ یہ فکسڈ ہینڈل ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر دائرہ سا نظر آئے گا۔ یہ اس قسم کا بٹن ہے جیسا عام طور پر الیکٹرانک گھڑیوں میں ٹائم وغیرہ درست کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت الیکٹرانک لاک کا بٹن ہی ہے، لیکن اس باکس کے بارے میں کچھ نہ جاننے والے کے لیے اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کمرے کی فاضل لائٹس آن کرنے کے بعد دیکھا، تب وہ بٹن نظر آیا جو ہینڈل کی ہموار سطح پر اسی کے ہم رنگ نقطے کی طرح تھا۔ اس کا کسی کی نظر میں آنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ٹونی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ایسا ہی ایک بٹن اس کے عین سامنے باکس پر موجود ہے۔ ان دونوں کو کسی نوکیلی چیز سے چند ایک مرتبہ ایک خاص ترتیب سے دبانا پڑتا ہوگا۔ اسے الیکٹرانک لاک کا کوڈ سسٹم سمجھ لیجئے۔ اس سے باکس نہایت آسانی سے خود بخود کھل جاتا ہوگا، لیکن ہمیں چونکہ وہ ترتیب، وہ کوڈ نہیں معلوم تھا، اس لیے رفیق نے نہ جانے آلات سے کتنی دیر تک اسے ٹھونک بجا کر دیکھنے کے بعد عین اس جگہ سے ڈرل کیا جہاں لاک کا لیور نصب تھا، اور باکس فوراً کھل گیا۔ میں ٹونی کی زبانی رپورٹ سن کر ہی انجینئر رفیق کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ہمارے اہم آدمیوں میں سے ایک تھا۔ ٹونی بولا، یہ باکس جس شخص کا ہوگا اس کے لیے تو اس کا استعمال ایک بریف کیس ہی کی طرح آسان ہوگا، اور در حقیقت یہ ایک زیادہ مضبوط، زیادہ محفوظ قسم کا بریف کیس ہی ہے جسے غالباً اس نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر کوئی حادثہ گزر جائے تب بھی اس میں موجود چیزیں محفوظ رہ سکیں۔ ٹونی بہت کم مسکراتا تھا، لیکن اس وقت میرے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولا، سر اب میں سب سے اہم پہلو کی طرف آتا ہوں۔ اس نے بلیک باکس کو کتاب کی طرح کھولا اور وہ آسانی سے کھل گیا۔ اس میں ایک فائل رکھی تھی۔ میں نے اپنی بے تابی پر قابو رکھا اور فائل اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔